سوسائٹی کے اندر انزائٹی، ڈپریشن اور میرے خیال سے فیئر کو بھی اسی کا نام دے کے لوگ اتنا زیادہ فیس کر رہے ہیں کہ ہر دوسرا شخص یہ کمپلینٹ کر رہا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے، مجھے انزائٹی ہے، لونلینس ہے۔ تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ ڈپریشن ہے کیا چیز؟ یاسر صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اتنی آپ دور تشریف لے کے آئے سر آپ کی محبت۔ اور بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ آئے، اور آپ کے ساتھ پہلی نشست بھی بہت خوبصورت گئی تھی۔ سر تھینک یو۔ دیٹ واز لولی ایکسپیرینس۔ اچھا، ایز فار ایز آپ کا یہ کویشچن ہے کہ ڈپریشن ہے کیا، تو اس کا کوئی ایک ون لائنر جواب نہیں ہوتا۔ عام طور پہ سمجھنے کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں کہ ڈپریشن کا مطلب انسان کا کسی بھی طرح کے سائیکولوجیکل خوف کا شکار ہو جانا ہے۔ اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز میں، گابا ریسیپٹرز میں اور بہت کچھ ہوتا ہے، ہمارے کارٹیکس ہوتے ہیں، لوبز ہوتے ہیں، ہمارے ایڈرینالین، کارٹیسول کے رشز ہوتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، انزائمز ہوتے ہیں، وائٹامنس کی سیکریشنز ہوتی ہیں، ہمارا گرڈ ہوتا ہے، بہت سارے لاٹ آف فیکٹرز آر دیئر۔ ان میں سے یہ کڑی در کڑی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی نفاست سے اللہ نے جوڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں کسی بھی قسم کا تعطل یا کوئی بریک آ جائے یا ان کی ہارمونی میں کوئی ایشو آ جائے تو ہماری باڈی جو ہے وہ اینکشیس ہو جاتی ہے۔ یہ باڈی کا ایک سروائیول میکنزم ہے جس کو فائٹ اور فلائٹ رسپانس سسٹم کہتے ہیں، اور اگر یہ ایکٹیویٹ ہو جائے تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ حسیات، وہ انسٹنکٹس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بچاؤ کے لیے دی ہیں، اندھیرے میں جانے پہ خوف آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نارمل ہیں۔ کسی ڈاکو کے سامنے آ جانے سے اگر آپ کو سنسنی، گوز بمپس اور آپ کو ایک دم دھڑکن کا تیز ہو جانا، سانس کا چڑھ جانا، اگر اس طرح کی کیفیات آتی، دس از کوائٹ نارمل۔ آپ یوں سمجھیے کہ خطرے کا سامنا کرتے ہی اگر باڈی میں ایک دم آپ کو بہت زیادہ انرجی کا رش فیل ہوتا ہے تو اس کا ایک واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو الٹرنیٹیولی 2-4 آدمیوں کے برابر قوت دے دی گئی تاکہ آپ اس سرٹن سچویشن کا مقابلہ کر سکیں، بھاگ سکیں، فائٹ کر سکیں، کچھ بھی آپ اس کو ڈیل کر سکیں۔ ڈپریشن میں کچھ کانسٹنٹ ہمارے لائف سٹائل کے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو اگر طویل عرصہ چلتے رہیں تو اس کے بعد باڈی جو ہے وہ ان کے آگے بے بس ہو جایا کرتی ہے، پھر وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ ود یو ایکچولی۔ اوکے، یہ آپ کی دیکھیے، اب میں اگر اب لیونگ ان سائڈ آف مائی سیلف فرام لاسٹ 45 ایئرس الحمدللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ میری اپنے مائنڈ کے ساتھ، اپنے ہارٹ کے ساتھ، اپنی باڈی کے ساتھ ایک کمپنی ہے، یہ ایک پیکٹ ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ مائنڈ، باڈی اینڈ سینسیشنز یعنی کہ ہماری فیلنگس، یہ ایک پیکٹ ہوتا ہے، ایک یوں سمجھیے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اگر یہ تینوں ایک سنکرونائز ہو کے چلیں گے تو آپ سفیشینٹ رہیں گے اپنی لائف میں، ادروائز آپ یوں سمجھیے کہ جیسے تسبیح کے دانے بھی کرتے ہیں اس طرح سے آپ کا سب کچھ بھی کرتا ہے۔ اتنے زیادہ فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ ان کو ڈائسیکٹ کرنا اور ایک حتمی جواب دینا، یعنی یوں سمجھیے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر اگر یہ کہہ دوں کہ اسموکنگ کرنے سے، الکوہل لینے سے، ناجائز تعلقات سے آپ کو ڈپریشن آتا ہے تو یہ بالکل بھی آنسر نہیں ہے اس کا۔ اور اس میں اتنے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ماں باپ کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بچہ ٹراما دیکھتا ہے، لڑائی جھگڑے دیکھتا ہے تو اس کی نوٹس بن جاتی ہیں اس کی سائیکولوجیکل، اور اس کو پینک اٹیکس آنے لگتے ہیں اور وہاں سے پھر ساری ٹریل سٹارٹ ہو جائے کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کی امیونٹی کم ہوتی ہے، امیونٹی کم ہونے سے پرابلم آ جاتا ہے، پھر کچھ اسپرچل ریزنس چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، ہمارے فور فادرس نے کچھ ایسے کرائم کیے ہوئے ہوتے ہیں جو ان آنسرڈ، انڈسکورڈ ہوتے ہیں، انہرڈ ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو تھوڑا سا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑی حیرانی ہو رہی ہے، میں پہلے بھی اس بات کا ذکر کچھ ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ اچھا، مطلب ہے کہ جینیٹیکل پنشمنٹ ہے یہ؟ نہیں، جینیٹیکل پنشمنٹ نہیں ہوتی ہے، میں نے اس کا ذکر بارہا کیا، جب میرے سامنے یہ اسپیکٹ کھلا تو مجھے بھی ایک سرٹن شاک فیل ہوا تھا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یہ اسپیکٹ بھول جاتے ہیں، ہمیں زیادتی کا بڑا خطرہ لگا رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جسٹس اتنا ریفائن ہے کہ ہم اس میں ہلکی سی بھی کوئی نقص جو ہے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ حرام کما رہا ہے، اور وہ اب دیکھیے حرام کا اتنا بڑا اسپیکٹ ہے ہماری لائف کے ڈپریشن اور انگزائٹی میں کہ ایک جج بیٹھا ہوا اور اس نے، ایک بندے نے اپنا بھائی قتل کر دیا اور وہ پیسے والا تھا، اور وہ آیا اور اس نے جج کو رات کو اس کے گھر پہ بیٹھ کے رشوت دے دی اور جج نے صبح اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب پتہ نہیں اس کی بیوی نے رات کو، اس دوسرے بھائی کی بیوی نے خودکشی کر لینی ہے سال کے بعد، اس کے بچے نے پاگل ہو جانا ہے، پتہ نہیں اس خاندان کے ساتھ نسل در نسل کتنی زیادتی چلنی ہے۔
اور پھر اس بھائی کا جو قتل ہوا ہے اس کے بچوں نے آگے جب بچوں کو جنم دینا ہے تو کیا ٹراما چلنا ہے. اس طرح سے یہ نسل در نسل آپ یوں سمجھیے کہ ایک ٹریجیکٹری ہے, اس کو آپ ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتے, ہیومن ریس چلتی آ رہی ہے. اور اسی لیے تو حرام سے ہمیں منع کیا گیا کہ آپ نسلوں کے اندر ایسی انفیکشنز ڈال دیتے ہیں کہ سسٹم جب انجسٹس کا شکار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے میں ڈپریسو ایلیمنٹس اترا کرتے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو ابھی پوری دنیا میں چل رہا ہے, اور اسپیشلی ہمارے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے رپٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ. پھر اگر ریلیجیس سپریشن جو کہ ہمارا بہت سینچریز تک چلتا رہا, دبایا گیا, لوگوں کو کویسچن کرنے سے روکا گیا, اور اب یہ طرفہ تماشا ہوا کہ ٹیکنالوجی آ گئی اور نالج اوپن ہو گیا, نالج کے گیٹ ویز اوپن ہو گئے, اور وہ اتنی تیزی سے بڑھا ہے ہماری طرف کہ اس نے ہمارے اوسان خطا کرتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو ینگ جنریشنز ان کے اذہان میں کویسچنس پیدا ہو رہے ہیں. یہ بہت زیادہ انگزائٹی کا, کیونکہ دیکھیں ایک بچہ اپنے باپ سے کویسچن کرتا ہے کہ جی مجھے تو لگتا ہے کہ مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اب باپ اس کو مارے گا جوتیاں, جو ہمارے معاشرے کا چلن ہے. بچہ چلا گیا انگزائٹی کے اندر کیونکہ آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے پکڑ کے, یہ والا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. پھر امیونٹی کچھ لوگوں کی کمزور ہوتی ہے, اگر باپ تھائرائڈ کا شکار ہے, ڈائبٹیز کا شکار ہے, اس کے پیچھے سے کوئی ایسے اگر صحت کے مسائل چلتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کزن میرجز میں یہ ایشوز آٹزم وغیرہ کے بہت زیادہ آج کل آ رہے ہیں. تو اتنے زیادہ فیکٹر آ رہے ہیں کہ ہم اس کو کبھی بھی سم اپ نہیں کر سکتے کہ انگزائٹی یا ڈپریشن کیوں ہوتا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو جو سوشل میڈیا ابھی جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے ہمیں لے کے, وین وی آر گوئنگ ٹو کنزیوم اے لاٹ آف کنٹینٹ, تو ہم اس کو ڈائجسٹ کرنے کی پار نہیں رکھتے. کیونکہ کمپیریزن ہماری نیچر ہے. صحیح ہے. گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک اچھا والا بچہ ہے, وہ تختی لے کے بیٹھا ہے یا سلیٹ لے کے بیٹھا ہے, وہ وہاں پر اگر لینڈ سے اترتا ہوا کوئی بچہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر خود ترسی کے جذبات, خود رحمی کا, پھر جیسے ٹوائز دیکھنا بچوں کا. تو اسی طرح سے یہ کمپیریزن جو ہے یہ ینگسٹ جنریشن سے ہوتا ہوا پھر میچور لوگوں میں اور حتیٰ کہ بوڑھے لوگوں میں بھی آ رہا ہے. گھروں میں بیویاں بیٹھی ہیں, وہ تو گھر کی عورتیں ہیں, کوئی اتنی وہ خوبصورت اور ان کو ادائیں بھی نہیں آ رہی ہیں, لیکن جو ٹک ٹاک پہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کو اپنی بیویاں اچھی نہیں لگ رہی ہیں, اور جو شادی شدہ زندگی کے مسائل ہیں ڈپریشن کی ایک فارم ہے. جب آپ اپنے گھر میں ڈرامے لگ رہے ہیں, تماشے ہو رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پرسکون زندگی جی رہے ہیں. تو یہ سارے اگر فیکٹرز کو ہم ملا کے دیکھیں تو میرا رزلٹ بڑا ڈفرینٹ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجز ہوا کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ زمانوں کو چلایا کرتا ہے. جیسے آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پتھر کا دور گزرا ہے, صحیح, لوہے کا دور آیا, اس کے بعد بجلی کا دور آیا, کوئلے کا بھی اس سے پہلے چلا, پھر بجلی کا دور ہے, اب ہم انٹرنیٹ کے دور میں. اب آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جب زمانوں کو بڑھایا کرتا ہے تو اس نے ایک ٹائم لائن بنائی, اس نے کہا کہ وقت موعود اس نے آنا ہے, مقرر ہے. ٹھیک ہے. اسے پتہ ہے کہ اس نے کس کس جگہ پہ جا کے زمانے کو کتنا تیز کرنا ہے, اور جب بھی ٹائم تیز ہوگا تو اس کے فیکٹرز ہوں گے جن کو دیکھا جائے گا. ٹرین آئے گی تو آپ کا ڈسٹنس کور کرنا ایزی ہو جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اسٹریس فیکٹرز بھی ایزی ہو جائیں گے. صحیح. تو اسی طرح سے اب ہم سوشل میڈیا کی ایج میں ہیں, اور اب تو آگے اے آئی کی ایج میں چلے گئے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایجز جو ہوتی تھیں وہ 10,000 ایئرس, 20,000 ایئرس, ملینیاز, اور اب کیسے ہو رہا ہے کہ اب آپ یوں سمجھیے کہ ابھی یہ انٹرنیٹ کا دور 20s میں شروع ہوا اور 23 میں ہم نے اے آئی کو بھگت لیا ہے, اور اب آگے پتہ نہیں روبوٹکس اور کیا کیا چیزیں آنے جا رہی ہیں. تو اس طرح کی دنیا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی ہمارا قیامت کا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. We are in the mid of the process of Armageddon. And judgment day is so near کہ قیامت کی آہٹ جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں جو ایک تھرتھراہٹ پیدا کر رہی ہے. اور وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تو لوگوں کو دیکھے گا اور کہ جیسے وہ نشے میں ہے, جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. کیا دیکھیں نا کتنی خوبصورت اللہ نے سیملی دی ہے کہ سٹونڈ نظر آئیں گے. آپ بازاروں میں جائیں, آپ کو لوگ زومبیز کی طرح دھت اپنے ہی خیالوں میں, افکاروں میں, اور لوگ ایسے کراؤڈز ہیں جو پھر رہے ہیں میسز, اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ سوائے پیسہ کمانے کے اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ آئی تھنک کہ ہمارا جو قیامت کا انیشیل جو فیز ہے نا اٹ ہیز بین اسٹارٹڈ. اچھا, اسی سے کنیکٹ کر لیتے ہیں جو میرے کوشچن کا جو دوسرا پارٹ تھا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک کمپلینٹ کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں اگر کوئی خیال ایک دفعہ پیدا ہو جائے اور وہ خیال اتنا گھومتا ہے کہ میں باوجود کوشش کے اس خیال سے باہر نہیں آ سکتا, اور وہ کوئی منفی خیال بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس پروسیس کو وہ نام دیتے ہیں کہ مجھے انزائٹی ہے. ابھی ہم ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مجھے انزائٹی ہے. آپ انہیں بھلے سمجھاتے رہیں کہ یہ اتنا بھی برا نہیں ہوگا یا جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں,
یہ محض آپ کا وہم ہو سکتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس خیال سے باہر نہیں آتے اور مہینوں بلکہ سالوں تک اسے ایک سوچ کو اپنے دماغ میں گھماتے گھماتے اپنے آپ کو نفسیاتی طور پہ بیمار کر لیتے ہیں۔ تو انزائٹی کی جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بھی بتائی، جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یاسر صاحب یہ ہے کہ وہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ نتھنگ کین فول یو بیٹر دا لائز یو ٹیل یور سیلف۔ صحیح، اس سے اپنے آپ کو تو آپ کچھ بھی بتاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جس ابھی ایرر کی طرف، سائیکولوجیکل ایرر کی طرف نشاندہی کی ہے، یہ انگزائٹی کا نہیں ہوتا، یہ او سی ڈی کا ہے۔ او سی ڈی کا۔ انگزائٹی اب پرانی ہو گئی ہے جی، اب انگزائٹی والا دور ختم ہو گیا۔ اچھا، اب انزائٹی اب لوگوں کو ڈائریکٹ یا او سی ڈی ہو رہی ہے یا ڈپریشن ہو رہا ہے کلینکل، اور اب تو میں اور 2 سال ٹھہر جائیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، ہم ڈائریکٹلی فال کیا کریں گے، بائی پولر ہوا کریں گے، شیزوفرینیا کا شکار ہوا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ڈی ریئلائزیشن اور ڈی پرسنلائزیشن وغیرہ کے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی جی، یہ جو خیال کا بار بار ریپیٹ ہونا ہے، میں اس پہ اتنی لمبی میں نے ویڈیو کی، اور سم ہاؤ مسئلے کا حل اتنا آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ڈائریکٹ بتا دیں، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس میں کمپلیکیشن تو انوالو ہوگی نا۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اس معاملے سے چھٹکارا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی خیال سر پہ سوار ہو گیا ہے تو اٹس کالڈ obsessions۔ obsessive compulsive disorder ہے، جنون کہتے ہیں اس کو۔ ایسے جنون ہو جاتا ہے آدمی کو۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سی اس کے لیے دعا تعلیم فرما دی ہے، اس کو صبح شام 3 بار 7 بار اگر آدمی پڑھتا رہے اپنی زندگی میں، اس کو کنٹینیوٹی میں رکھے تو جنون نہیں آ سکتا۔ لیکن ناصر صاحب، جنون کا جو ورڈ آپ یوز کر رہے ہیں، یہ تو مثبت اصطلاح میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی شخص کو کسی چیز کا جنون ہو گیا اور اس نے وہ حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، وہ جذبہ جنون بھی ہو سکتا ہے، جنون سے اور عشق سے جنون اور عشق سے ملتی ہے آزادی بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا جنون مثبت اور منفی دو علیحدہ علیحدہ ہے؟ دیکھیے، ہم کسی بھی چیز کا منفی اور مثبت اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے، ہم ریئلٹی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایکچویلٹی کیا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ مجھ سے اگر پوچھیں گے کہ نائف کی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کیا ہے، تو اٹس ان سائڈ آف یور سیلف، یوزر کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جنون پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، وہ جنون ہے۔ جنون ہے، اس کا مطلب ہے پلٹ کے آنے والا، ریپیٹ ہونے والا، ٹھیک ہے، آبسیس کرتا ہے آپ کو، صحیح، ہانٹ کرتا ہے، بار بار کنونس کرتا ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ پلٹ کے آ کیوں رہا ہے۔ صحیح، دیکھیے، فار ایگزامپل مجھے کوئی عورت پسند آ گئی اور میں نے اس عورت کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی اور اس نے مجھے کر دیا ریجیکٹ، چانسز آر سو ہائر کہ مجھے او سی ڈی آئے گا۔ اچھا، فرسٹ آف آل مجھے انسلٹ ہوا، اور سیکنڈ یہ ہے کہ مجھے وہ ڈسکور نہیں کر سکا، میں اس کو فتح نہیں کر سکا، ایکسیس نہیں ہو سکا، صحیح، تو وہ آدمی یا عورت میرے لیے بار بار اس کا خیال مجھے ریپیٹ کرے گا، کیونکہ وہ انکمپلیٹ ڈیزائر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بار بار آئے گی اور کہے گی کہ میرا کیا کرنا ہے، میرا کیا کرنا ہے، میں پوری نہیں ہو سکی۔ اسی طرح سے پیسے کا جنون ہوتا ہے، اسی طرح سے زمین جائیداد کا جنون ہوتا ہے، بچوں کا جنون ہوتا ہے، لوگوں کو خبط عظمت کا جنون ہوتا ہے۔ اس کے لیے لوگ ایک زندگی، آپ ایک جنون کے پیچھے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں مشہور ہونے کا جنون، ایک خبط عظمت، آئی ایم ویری اسپیشل، ٹھیک آئی ہے، وانٹ ٹو ڈو سم ہاں تھنگ، جی، مجھے جانا جائے، ہاں، جانا چاہیے، مجھے پہچانا جائے، یہ ایک جنون ہے۔ اچھا، اب دیکھیے، جنون بھی ہماری نیچر کے لیے ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ نے کوئی نیچر ہماری ایسی نہیں رکھی جو ہمارے نقصان میں ہو، اس کا یوزج اس کو منفی اور مثبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر وقت ہمارے اختیار میں۔ میں نے عورت کی مثال دے رہا تھا، آپ کہیں پہ پیغام بھیجا، نہیں عورت نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، چھوڑ دیں اس کو، ٹھیک ہے، اس کا وڈرال آئے گا، سائیکولوجیکل آپ کو تھوڑی پین آئے گی۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنی تھاٹ کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ ریپیٹ آتا ہے ان کو تو وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایک جگہ سے آپ کو مار پڑی ہے تو دوبارہ بھی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد ذلت آئے گی اور جنون کو فلیئر اپ کرے گی، صحیح، اور وہ بن جائے گی آپ کی ضد۔ صحیح، تو جنون جو ہے وہ آپ کے ایگو کے سٹرکچر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ صحیح، تو جب آپ ایک دفعہ جنون میں فال کر جاتے ہیں، اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی قدرت کے ساتھ ایک جنگ شروع ہوتی ہے۔ اگر تو وہ پازیٹیوٹی میں ہے، جیسے پاکستان بنانے کا جنون، صحیح، جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنے کا جنون، جیسے لوگوں کی مدد کرنے کا جنون، اگر اس کے پس پردہ نیت نیک ہے تو اللہ اس جنون کو قبول کرتا ہے اور آپ کے لیے رستے اور ثانیہ پیدا کرتا ہے، آزماتا آپ کو اس میں بھی ہے، جی جی، لیکن اس میں ذلت اور رسوائی کام ہوا کرتی، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے آدمی بچتا ہے، صحیح، کیونکہ پازیٹیوٹی کل کرتی ہے نیگیٹیوٹی کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں حق کو باطل کے منہ پہ مارتا ہوں۔ جیسے ایک آدمی کو قرآن پڑھنے کا جنون ہے، کیا نقصان ہونا اس کو؟ اللہ اس کی عقل کو کھولے گا، اسے فراست عطا کرے گا۔ لیکن ایک آدمی کو لڑکیوں سے دوستی کرنے کا جنون پڑ گیا، یا ایک آدمی کو باڈی بلڈنگ کرنے کا جنون پڑ گیا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ کو مارے گا۔ ایک لمٹ آئے گی جس میں آپ کو ڈیزائر
بیک بائٹ کرے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں اعتدال کا حکم دیا گیا کہ ہمیں چیزوں کو کاٹنا چھانٹنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہمیں ایک بات کا جنون پیدا ہو چکا ہے تو ہمیں اس ریلیشن کو, ٹو کل دا اسنیک یو نیڈ ٹو کٹ اٹس ہیڈ. دس از ویری سمپل. آپ کو اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے کے جانا ہوگا, کوارنٹین کرنا ہوگا اور اس پین کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ ٹائم جو ہے وہ اپنے پروسیس کو کمپلیٹ کرے اور آپ اس میں سے ہیل ہو کے باہر نکل آئیں. اف آئی ایم فیلنگ سرٹن کائنڈ آف obsessions اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھ سے گاڑی نہیں لی جا رہی, صحیح. ایک لمٹ تک میں کوشش کر سکتا ہوں یاسر صاحب, اس کے بعد وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو لوگ کیا کریں گے کہ اس جنون کو پورا کرنے کے لیے وقت لگائیں گے, بچوں کو نظر انداز کریں گے, حرام کھانا شروع کر دیں گے. یہاں پر جا کر ہم کہتے ہیں کہ اب جنون آپ کو لے کے ڈوبے گا. ناصر نہ رکھیں کوئی بھی امید جنون سے, ہر چند قبا آپ کی اب تار تو ہوگی. واہ. تو یہ والا معاملہ ہوتا ہے. تو اگر اعتدال پہ چلیں تو ہر قسم کا جنون جو ہے وہ سبسائڈ ہو جاتا ہے.